بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بستی کتنی دور بسا لی دل میں بسنے والوں نے، قسط دو ازدہم آخری۔ تحریر کردہ سید شمشاد احمد ناصر صاحب، مبلغ سلسلہ امریکہ۔ مکرم ڈاکٹر احسان اللہ صاحب ظفر، سابق امیر جماعت احمدیہ امریکہ۔ امریکہ جانے سے پہلے مکرم ڈاکٹر احسان اللہ صاحب ظفر سے خاکسار کی کوئی خاص واقفیت نہ تھی۔ جب امریکہ آیا تو نیشنل عاملہ کی میٹنگز میں آپ ولنگ برو سے تشریف لا کر شامل ہوتے، سادگی سے آتے، خاموشی سے میٹنگ میں بیٹھتے اور چلے جاتے۔ آپ مکرم شیخ مبارک احمد صاحب کے زمانہ سے ہی نائب امیر دوم تھے۔ نائب امیر اول مکرم ڈاکٹر مظفر احمد صاحب ظفر ہوتے تھے۔ کبھی کبھار شیخ صاحب آپ کو بعض جماعتوں میں دورے پر یا کسی خاص کام کے لیے بھجوا دیتے تھے، بس اتنا کچھ ہی ان کے بارے میں معلوم تھا۔ جب آپ حضرت صاحبزادہ مرزا مظفر احمد صاحب کی وفات کے بعد امیر امریکہ مقرر ہوئے تو اس وقت سے آپ کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ آپ کی نیکی، تقوی، صلح جوئی اور نیک فطرت کا طبیعت پر گہرا اثر ہے۔ اب میری لینڈ ہیڈ کوارٹر سے دور ولنگ برو میں رہائش پذیر تھے، لیکن جماعتی کاموں کی وجہ سے ہر جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو ہیڈ کوارٹر آتے۔ جب آپ کی صحت بگڑنے لگی تو پھر ہر 2 ہفتوں اور پھر 3 ہفتوں کے بعد آنے لگے، لیکن جماعتی کاموں میں رخنہ نہ آنے دیتے۔ سٹاف کا کوئی نہ کوئی ممبر بھی آپ کے پاس حسب ضرورت ولنگ برو چلا جاتا تھا، جہاں آپ ڈاک بھی دیکھ لیتے اور حسب ضرورت ہدایات بھی دے دیتے۔ جب آپ امریکہ کے امیر مقرر ہوئے تو آپ نے میری لینڈ ہیڈ کوارٹر میں مجھے اہم حکومتی اور مذہبی شخصیات کے ساتھ رابطے بڑھانے کا کام سونپ دیا۔ دراصل مسجد بیت الرحمن جس بڑی شاہراہ پر واقع ہے، وہاں چرچ اور غیر احمدی مسلمانوں کی مسجد وغیرہ مذہبی عمارات بہت زیادہ ہیں۔ ایک دفعہ گورنر اور لیفٹننٹ گورنر غیر احمدی مسلمانوں کی مسجد میں تشریف لائے۔ خاکسار بھی وہاں مدعو تھا۔ خاکسار نے لیفٹننٹ گورنر کو احمدیہ مسجد تشریف لانے کی دعوت دی تو خدا تعالیٰ کے فضل سے وہ ہمارے جلسہ سالانہ پر تشریف لائے۔ ان کے بعد دوسرے لیفٹننٹ گورنر بھی خاکسار کی دعوت پر ہمارے پروگرام یعنی انٹرفیتھ کانفرنس میں مسجد بیت الرحمن تشریف لائے۔ مزید برآں گورنر نے بھی 2 دفعہ ہماری جماعت کے رفاہی کاموں اور دوسرے مذاہب کے ساتھ ہم آہنگی کی کوششوں اور ہماری امن کی تعلیم کی وجہ سے اپنے دفتر سے خاکسار کے نام پروکلیمیشن جاری کی۔ مکرم ڈاکٹر احسان اللہ ظفر صاحب کے امیر مقرر ہونے کے بعد پہلے نیشنل اجتماع مجلس انصار اللہ میں خاکسار نے آپ سے صدارت کی درخواست کی۔ آخر میں جب دعا ہونی تھی تو آپ نے مجھے فرمایا کہ میں دعا کراؤں۔ خاکسار نے عرض کیا کہ آپ بحیثیت امیر دعا کرائیں، یہ آپ کا مقام ہے۔ چنانچہ اس پر آپ نے دعا کرائی۔ اس سے آپ کی طبیعت میں پائی جانے والی عاجزی و انکساری کے ساتھ ساتھ مبلغ سلسلہ کے ساتھ ادب و احترام اور حسن سلوک کا وصف بھی نمایاں ہوتا ہے۔ امریکہ کا جلسہ سالانہ جو ایک عرصہ تک مسجد بیت الرحمن میں منعقد ہوتا رہا، اس موقع پر 250 سے 300 تک کی تعداد میں غیر مسلم مہمانان شریک ہوتے رہے، جن میں حکومتی عہدیدار اور مذہبی لیڈرز وغیرہ بھی شامل ہیں۔ آپ نے جلسہ کے سیشن کے بعد ان مہمانوں کے ساتھ سوال و جواب کا پروگرام بھی رکھا۔ مہمانوں کے لیے الگ مارکی لگائی جاتی تھی جس میں ان کے لیے ڈنر کا انتظام بھی ہوتا تھا، اور پھر مختار چیمہ صاحب، مکرم انعام الحق کوثر صاحب اور خاکسار ان کے سوالوں کے جواب دیتے تھے۔ مسجد بیت الرحمن میں تبلیغ اور تعلقات عامہ کے فروغ کے لیے ایک ٹیم بنی ہوئی تھی، جس میں مکرم ڈاکٹر امجد چودھری صاحب، مکرم اقبال خان صاحب، مکرم مجیب اللہ خان صاحب، مکرم اسلم پرویز صاحب، مکرم چودھری مشتاق احمد صاحب اور مکرم محمود بھٹی صاحب شامل تھے۔ یہ ٹیم نہ صرف یہ کہ ہر وقت تبلیغ کے لیے تیار رہتی، بلکہ مہمانوں کے لیے مسجد بیت الرحمن میں کھانا بھی تیار کرتی۔
اس ٹیم نے خاکسار کو کہا ہوا تھا کہ آپ جتنے بھی باہر سے مہمان لائیں گے اور جس وقت بھی لائیں گے ہم سب کی مہمانی کریں گے۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے ایک ایک وقت میں 80 سے 100 تک افراد بطور مہمان آتے۔ اسکولوں اور کالجوں سے طلباء آتے تھے جن کے ساتھ اسلام، احمدیت کا تعارف اور سوال و جواب کی دلچسپ مجلس لگتی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے انہی کاوشوں کی بدولت کچھ لوگوں کو قبول احمدیت کی توفیق بھی ملی۔ فالحمدللہ علی ذالک وجزاہم اللہ واحسن الجزا۔ مسجد بیت الرحمن میں 10 سال خدمت بجا لانے کے بعد خاکسار کا تبادلہ شکاگو کی جماعت میں ہوا۔ یہاں پر خاکسار کو مربی جماعت اور صدر جماعت کے طور پر 3 سال خدمت کی توفیق ملی۔ جب خاکسار یہاں آیا تو مسجد تو تھی لیکن مربی کی رہائش کرائے کے مکان میں ہوا کرتی تھی۔ خاکسار کے شکاگو پہنچنے کے 2-3 دن بعد رمضان المبارک بھی شروع ہونے والا تھا۔ خاکسار نے یہاں آ کر مسجد کے ایک کمرے میں اپنا بستر لگا لیا اور ایک کمرہ بطور دفتر استعمال کرنے لگا اور کچھ عرصے بعد کرائے کے مکان میں منتقل ہو گیا۔ رمضان المبارک میں خاکسار نے محترم امیر صاحب کو ایک خط لکھا جس میں انہیں مربی ہاؤس کی تعمیر کی تحریک کی نیز اجازت طلب کی کہ رمضان المبارک میں مربی ہاؤس کے لیے احباب کو مقامی فنڈ کی مد میں چندہ دینے کی تحریک کر دی جائے۔ آپ نے فوری جواب عنایت فرمایا اور مربی ہاؤس کے لیے رقم اکٹھی کرنے کی اجازت بھی مرحمت فرما دی۔ خاکسار نے احباب کو مذکورہ تحریک کی تو رمضان المبارک کے ایام میں ہی 30-40 ہزار ڈالرز اکٹھے ہو گئے۔ خاکسار اور منم نعیم صاحب نائب امیر کسی کام کے لیے میری لینڈ محترم امیر صاحب کی ملاقات کے لیے گئے تو خاکسار نے امیر صاحب کو بتایا کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے 40,000 ڈالر رقم جمع ہو گئی ہے، آپ اجازت دیں تو مربی ہاؤس کے لیے نقشہ وغیرہ تیار کروا لیا جائے اور اس کی اجازت کی کارروائی شروع کی جائے۔ آپ نے تسلی کے ساتھ بات سنی، پھر پنجابی میں کہنے لگے کہ چند مسجد کے قریب کوئی بنا بنایا مکان خرید لو، اس سے مسجد کی جگہ بچ جائے گی بلکہ مزید جگہ مل جائے گی۔ آپ نے پیار سے جب کسی معاملہ کو سمجھانا ہوتا تو مخاطب شخص کو چند کہہ کر پکارتے تھے۔ یہ محبت اور شفقت کا آپ کا ایک انداز تھا۔ اگرچہ ابتدا میں خاکسار کو اس پر اس لیے کچھ انقباض تھا، پتہ نہیں کب کوئی مکان فروخت کے لیے آئے اور اگر آئے بھی تو ہماری ضروریات کو پورا کرنے والا ہو نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی بات پوری کر دی اور جماعت کو بین ہی ان کی خواہش کے مطابق با موقع گھر مل گیا جو جماعت کی ضروریات بھی بہترین انداز میں پوری کر رہا ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ شام کو ہم شکاگو واپس پہنچے اور اسی رات منم نعیم صاحب نے خاکسار کو فون کیا کہ مربی صاحب، مسجد کے بالکل ساتھ والا مکان جس کا صحن مسجد کی پارکنگ لاٹ کے ساتھ ملحق ہے برائے فروخت ہے۔ میں نے ابھی دیکھا ہے۔ میں نے جب تفصیلات پوچھیں تو مجھے بھی بہت اچھی جگہ لگی۔ اگلے دن ہم دونوں نے مکان کو دیکھا اور پسند بھی کر لیا۔ 5 کمرے، کچن، ڈائننگ ایریا، 2 جگہ مردوں اور عورتوں کے بیٹھنے کی الگ الگ جگہیں موجود تھی۔ گھر سے نکل کر صحن میں آؤ تو ساتھ ہی مسجد کی پارکنگ لاٹ۔ خاکسار نے محترم امیر صاحب سے فون پر رابطہ کیا اور پھر منم نعیم صاحب نے انہیں آن لائن مکان بھی دکھا دیا۔ محترم امیر صاحب کو بھی مکان پسند آیا۔ قیمت بس تھوڑی زیادہ تھی۔ آپ نے فرمایا کہ قیمت اگر کچھ کم ہو جائے تو بہتر ہے ورنہ مکان خرید لیا جائے۔ ہم نے جماعت کو یہ مژدہ سنایا اور دوستوں کو فنڈز اکٹھا کرنے کی پھر سے تحریک کی۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت نے چند دنوں میں مزید رقم پیش کر دی تو ہم نے مکان کی مالکہ سے ملاقات کی اور اپنی آفر ڈال دی۔ چنانچہ ان سے معاملات طے ہونے لگے، اگرچہ انہوں نے ہماری خواہش کے مطابق مکان کی قیمت کچھ کم کر دی، لیکن ایک شرط یہ عائد کر دی کہ وہ مکان ہمیں مارچ میں دیں گی اور اس عرصے کا کوئی کرایہ بھی نہ دیں گی۔ ہمیں یہ شرط اس لیے بھی منظور ہوئی کہ ہمارے پاس اگلے سال جون تک مکان کا انتظام تھا، کیونکہ جو مکان خاکسار نے رہائش کے لیے کرایہ پر لیا تھا اس کی لیز جون میں ختم ہو رہی تھی۔ اس لحاظ سے ہمیں بہرحال فائدہ ہی ہوا۔ جماعت کو مزید تحریک کرنے سے خدا تعالیٰ کے فضل سے دسمبر تک معقول رقم اکٹھی ہو گئی اور بقیہ رقم محترم امیر صاحب نے نیشنل فنڈ سے کر دی اور خدا تعالیٰ کے فضل سے مکان خرید لیا گیا۔
اگرچہ مکان کی خرید میں ساری جماعت نے دل کھول کر چندہ دیا، لیکن فوری طور پر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے درج ذیل احباب نے باقی احباب سے بڑھ چڑھ کر قربانی کی۔ مکرم منم نعیم صاحب، مکرم ملک یاسر مبشر صاحب، مکرم ڈاکٹر انوار احمد صاحب اور مکرم ڈاکٹر عبد الوحید صاحب۔ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور اگلے سال یعنی 2015 میں ہمیں مکان مل گیا۔ خاکسار نے مکان کی چابی حاصل کرتے ہی خدا تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کی خدمت میں بھی اس کی اطلاع دے دی۔ حضور کی طرف سے دعاؤں بھرا جواب بھی موصول ہو گیا، الحمدللہ۔ مکان کی بیسمنٹ ٹھیک نہ تھی۔ خاکسار نے ایک دوست مکرم میجر نعیم صاحب آف شکاگو کو تحریک کی کہ وہ مکان کی بیسمنٹ میں 2 کمرے، غسل خانہ اور ایک بیت الخلاء بنوا دیں تاکہ مہمانوں کو ٹھہرانے کا بھی انتظام ہو سکے۔ مکرم میجر نعیم صاحب نے مارچ سے مئی تک یہ سارا کام سر انجام دیا اور خدا تعالیٰ کے فضل سے بیسمنٹ میں مہمانوں کے ٹھہرانے کے لیے بہت مناسب انتظام ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مکرم ڈاکٹر صاحب کی خواہش تھی کہ امریکہ میں کوئی ایسی موقع جگہ بھی خریدی جائے جہاں ہمارا جلسہ سالانہ اور دیگر جماعتی اجتماعات منعقد ہوں۔ اس کے لیے مسجد بیت الرحمن سے کچھ فاصلے پر ایک جگہ وکٹر ویل میں ایک زرعی زمین فروخت کے لیے آئی۔ غالباً 226 ایکڑ اراضی تھی۔ مالک تو اراضی ہمیں فروخت کرنے کے لیے تیار تھا، مگر کاؤنٹی انتظامیہ اور وکٹر ویل کے مکین مسلمانوں کو یہ جگہ نہیں دینا چاہتے تھے۔ ہم نے گھر گھر جا کر احمدیت کا تعارف کرایا کہ ہمارے عقائد کیا ہیں، نیز یہ کہ ہم پرامن لوگ ہیں اور اسلام کی تعلیمات پر صحیح رنگ میں عمل کرنے والے ہیں۔ خود ڈاکٹر احسان اللہ ظفر صاحب بھی اس کیمپین میں شامل ہوئے۔ ہماری خبریں بھی پریس اور میڈیا میں خوب آئیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کا موقف ہر طرح واضح کیا گیا۔ ایک دفعہ جب کہ پبلک ہیئرنگ میں محترم امیر صاحب کے ساتھ چند اور احباب ساتھ تھے، خاکسار بھی لاس اینجلس سے خصوصی طور پر حاضر ہوا۔ محترم امیر صاحب نے مجھے چند عیسائی پادریوں کو بھی ساتھ لانے کے لیے کہا جو مسجد بیت الرحمن میری لینڈ کے ہمسائے تھے اور متعدد مرتبہ ہمارے جلسہ سالانہ اور دیگر انٹرفیتھ میٹنگز میں شامل ہو چکے تھے۔ سب کچھ خدا تعالیٰ کے فضل سے ہماری توقعات کے مطابق ہوا، مگر ہمیں کسی خدائی حکمت کے تحت یہ جگہ نہ مل سکی۔ ہم اگر چاہتے تو یہ کیس عدالت میں لے جا سکتے تھے۔ ہمارے وکیلوں نے کہا کہ مذہبی امتیاز برتنے کی بنیاد پر وکٹر ویل کے باشندوں کو بہت زیادہ ہرجانہ بھی ادا کرنا پڑ سکتا ہے، مگر جماعت نے ایسا نہ کیا۔ اس میٹنگ پر جاتے ہوئے میں نے محترم ڈاکٹر احسان اللہ ظفر صاحب سے پوچھا کہ واپسی پر دیر ہو جائے گی، کیا گھر میں کھانے کا کہہ دوں؟ آپ نے کہا کہ نہیں۔ میں نے ایک دفعہ پھر پوچھا، کہنے لگے کہ نہیں۔ وہاں ہمیں دیر ہو گئی، بلکہ رات کے قریباً 11 بجے وکٹر ویل سے فراغت ہوئی۔ خاکسار نے واپسی پر پھر پوچھا کہ کھانا کسی نے بھی نہیں کھایا، گھر میں کہہ دوں کہ ہمارے آنے تک کھانا تیار کر لیں؟ پہلے تو فرمانے لگے کہ رہنے دیں، لیکن پھر میرے عرض کرنے پر کہ امیر صاحب میں دال روٹی پکوانے لگا ہوں، کہنے لگے کہ ٹھیک ہے۔ خاکسار کی اہلیہ بھی لاس اینجلس سے میرے ساتھ آئی تھیں اور مسجد بیت الرحمن سے چند قدم کے فاصلے پر میرے بیٹے کے گھر رہائش پذیر تھیں۔ میں نے اپنی اہلیہ کو فون کیا کہ فوری طور پر 4-5 احباب کے لیے دال اور روٹی بنا لیں، ہم کوئی نصف گھنٹے تک پہنچ جائیں گے۔ اہلیہ نے کہا ٹھیک ہے۔ اہلیہ نے دال کے ساتھ گوشت بھی بنا لیا۔ کھانا جب پیش کیا گیا تو امیر صاحب کہنے لگے کہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے تو صرف گھر دال روٹی کا ہی کہا تھا، آپ نے تمام احباب کے ہمراہ کھانا کھایا اور کہا کہ دال میں مکھن بھی ڈال دیں۔ مکھن کے بارے میں کہنے لگے کہ اگر مکھن کچا استعمال کیا جائے تو زیادہ نقصان دہ نہیں ہے، لیکن جب اسے آگ پر گرم کر لیا جائے اور اس کا گھی بن جائے تو پھر یہ تکلیف دیتا ہے، یعنی کولیسٹرول وغیرہ اور موٹاپا کرتا ہے۔ خاکسار کی بڑی پوتی عزیزہ سیدہ صباحت نے جب قرآن ختم کیا تو اس کی آمین کرنی تھی۔ ان دنوں مکرم ڈاکٹر احسان اللہ ظفر صاحب بھی آئے ہوئے تھے۔ خاکسار نے آپ سے ذکر کیا کہ امیر صاحب میری پوتی کی آمین کرا دیں۔
آپ عموماً مربیان کی موجودگی میں نہ نماز پڑھاتے تھے اور نہ ہی خطبہ دیتے تھے اور نہ ہی آمین وغیرہ۔ فرمایا کرتے تھے کہ یہ مبلغین اور مربیان کا کام ہے، وہ کریں۔ میری درخواست کو انہوں نے قبول کیا اور میری پوتی کی آمین بھی کرائی۔ میری بیٹی کی شادی میں بھی امیر صاحب ماں اہلیہ شامل ہوئے، دعا بھی کرائی، اور ان کی اہلیہ نے خاکسار کی بیٹی کو قیمتی تحفہ بھی دیا۔ مکرم ڈاکٹر نسیم رحمۃ اللہ صاحب نے مجھے بتایا کہ ایک دفعہ جماعتی میٹنگز کے لیے آپ مسجد بیت الرحمان آئے ہوئے تھے۔ مسجد کے احاطہ میں جو گھر تھا اس میں آپ ٹھہرتے تھے۔ ان دنوں آپ شدید بیمار تھے۔ ایک دن نماز فجر کے لیے مسجد آئے، حالانکہ آپ کے لیے مسجد آنا اپنی بیماری کی وجہ سے کافی مشکل تھا۔ واپسی پر آپ کے گھر کی چابی گم ہو گئی۔ بہت تلاش کی گئی مگر چابی نہ ملی۔ صبح کا وقت تھا، کوئی لاک سمتھ بھی نہ مل سکتا تھا اور نہ ہی کوئی ایسا آدمی میسر تھا جو اس مشکل کو حل کرتا۔ تو آپ نے نسیم رحمۃ اللہ صاحب کو بتایا کہ شیطان بار بار مجھ پر حملہ آور ہوا کہ دیکھا تم مسجد گئے، نماز پڑھی، تبھی تمہاری چابی گم گئی اور تمہیں تکلیف ہوئی۔ کہنے لگے کہ شیطان ہر وقت تاڑتا رہتا ہے کہ کب اسے بہکانے کا موقع ملے۔ چنانچہ آپ کہتے ہیں کہ پھر میں نے بہت استغفار اور لا حول ولا قوت پڑھا۔ ان کا جوان سال بیٹا ابراہیم اور اس کی نئی نویلی دلہن شادی کے چند دن بعد کار کے حادثہ میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس صدمے کو انہوں نے بڑی ہمت اور صبر کے ساتھ برداشت کیا اور بس انا للہ و انا الیہ راجعون ہی پڑھتے رہے۔ جو لوگ آپ کے پاس تعزیت کے لیے آتے انہیں بھی صبر کی تلقین کرتے۔ ولنگ برو میں جنازہ بھی خود ہی پڑھایا۔ ایک دن ایک نوجوان مبلغ آپ کی گاڑی چلا رہے تھے۔ آپ اگلی سیٹ پر براجمان تھے جبکہ خاکسار اور ظہیر باجوہ صاحب پچھلی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ کار کی رفتار کچھ تیز ہوئی تو ہم نے مربی صاحب سے کہا کہ آہستہ چلائیں، پولیس بھی پکڑ لیتی ہے۔ اس پر بے ساختہ کہنے لگے کہ کاش میرے بیٹے کو اس وقت پولیس پکڑ لیتی تو جان تو بچ جاتی، یعنی وہ گاڑی تیز چلا رہا تھا جس کی وجہ سے حادثہ پیش آیا۔ خاکسار کو محترم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایک لمبا عرصہ خدمات بجا لانے کا موقع ملا۔ سر دست یہ چند واقعات تھے جو ذہن میں آئے تو قلم بند کر دیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے۔ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے آپ کی وفات پر اپنے خطبہ جمعہ 19 اپریل سن 2024 میں تفصیلی ذکر خیر فرمایا، جسے پڑھ کر آپ کے مقام کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ محترم چودھری منیر احمد صاحب، مبلغ سلسلہ، ڈائریکٹر مسرور ٹیلی پورٹ، امریکہ۔ ایک روز ظہر کی نماز کی ادائیگی کے بعد عبدالرشید انور صاحب، مشنری انچارج، کینیڈا کا فون آیا کہ چودھری منیر صاحب کا کیا حال ہے۔ میں نے کہا 2-3 دن پہلے بات کی تھی، ٹھیک ہی ہوں گے؟ کہنے لگے کہ نہیں، پتہ کر کے بتائیں۔ مجھے کچھ تشویش سی ہوئی۔ ویسے 2-3 گھنٹے قبل تو خاکسار نے انہیں فون کیا مگر جواب آیا تھا کہ میسج کر دیں، ابھی میں بات نہیں کر سکتا۔ خاکسار نے دفتر میری لینڈ میں مکرم اقتدار علی باجوہ صاحب کو کال کی تو انہوں نے چودھری منیر صاحب کے بارے میں دریافت کرنے پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا کہ ابھی تھوڑی دیر قبل ہی ان کی وفات ہوئی ہے۔ خاکسار کو یقین ہی نہیں آیا۔ خبر سن کر ایسا لگا کہ جسم میں جان نہیں رہی، آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا، کرسی پر سے اٹھنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ بہرحال یہ خدا کی مرضی تھی جو پوری ہوئی۔ خاکسار نے اپنے آپ کو سنبھالا اور پھر مکرم چودھری منیر احمد صاحب کے جاننے والوں اور اپنے چند دوستوں کو اطلاع دی۔ اس کے بعد تو فون کالز کا تانتا بند گیا۔ سارے ملک سے ایک دوسرے کو تعزیتی فونز ہونے لگے۔ ہر شخص سوگوار تھا، ہر شخص چودھری صاحب کے اوصاف بیان کرتا تھا۔ خاکسار اپنی اہلیہ کے ہمراہ چودھری صاحب کے گھر ان کی اہلیہ اور بچوں سے ملنے اور تعزیت کرنے پہنچا۔ ان کے جنازے اور تدفین پر ملک بھر سے لوگ اکٹھے ہوئے اور کینیڈا سے بھی پورا وفد آیا۔ مولانا اظہر حنیف صاحب مشنری انچارج امریکہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور مقبرہ موسیان میری لینڈ میں آپ کی تدفین ہوئی۔ تدفین پر بھی بہت سارے غم گساروں کا مجمع تھا۔
ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی۔ ہم نے خود آپ کے تابوت کو قبر میں اتارا اور اپنے ہاتھ سے مٹی ڈالی، مگر پھر بھی یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ آپ وفات پا گئے ہیں۔ ان کی ہر وقت مسکرا کر ملنے کی عادت تھی۔ وفات کے بعد بھی یوں ہی لگ رہا تھا کہ گویا مسکراہٹ آپ کے چہرے پر سجی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ جنازے سے قبل نیشنل جنرل سیکرٹری مکرم مختار ملہی صاحب نے مسجد بیت الرحمان میں آپ کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کیا اور مکرم امیر صاحب امریکہ صاحبزادہ مرزا مغفور احمد صاحب کے تاثرات بھی پڑھ کر سنائے۔ سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے اپنے خطبہ جمعہ فرمودہ 31 مئی سن 2024 میں تفصیل کے ساتھ مکرم چودھری منیر احمد صاحب کی صفات حمیدہ کا تذکرہ فرمایا تھا، جو کہ الفضل میں 16 جون سن 2024 میں شائع بھی ہوا ہے۔ حضور انور نے فرمایا، میں نے دیکھا ہے بڑی وفا کے ساتھ انہوں نے اپنا وقف نبھایا اور بے لوث ہو کر انہوں نے MTA کو امریکہ کے بر اعظم میں پہنچانے کی بھرپور کوشش کی۔ جو ایمانداری سے سمجھا، اس کے بارے میں بڑے اچھے مشورے دیے۔ مجھے بھی لکھتے رہتے تھے۔ آگے آ کے اپنی اہمیت بتانے کا شوق نہیں تھا، بس ایک لگن تھی کہ جو کام خلیفہ وقت کی طرف سے مجھے سپرد کیا گیا ہے، اسے میں احسن رنگ میں پورا کرنے کی کوشش کروں۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے اور درجات بلند فرمائے۔ چودھری منیر احمد، ہمارے دوست، تمہیں مبارک ہو کہ خلیفۃ المسیح نے تمہارا اتنا پیارا ذکر خیر فرمایا اور تمہارا جنازہ پڑھا، تمہاری مغفرت کے لیے دعا کی۔ اس سے بڑھ کر تمہاری اور کیا سعادت اور خوش قسمتی ہو سکتی ہے۔ اس دنیا سے تو سب نے جانا ہی ہے، مگر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا انجام بخیر ہو۔ ڈاکٹر نسیم رحمۃ اللہ صاحب، جو مکرم چودھری منیر صاحب کے ساتھ بہت دوستانہ تعلق رکھتے تھے، انہوں نے بتایا کہ انہیں چودھری صاحب کے ساتھ 1995 سے کام کرنے کا موقع ملا۔ ڈاکٹر صاحب امریکہ کے نیشنل سیکرٹری سمیع بصری ہونے کے ساتھ ساتھ MTA امریکہ کے سیکرٹری بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ چودھری صاحب کو اللہ تعالیٰ نے حیران کن صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مشکل چیز کا حل بھی بڑی جلدی نکال لیا کرتے تھے۔ جس کام کو بھی آپ کے ذمہ لگایا گیا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسے جلد سر انجام دے دیتے۔ خلافت کے بڑے مطیع اور فرما بردار تھے۔ مشورہ کرنے پر ہمیشہ بہترین رائے دیا کرتے تھے۔ آپ بہت مہمان نواز بھی تھے۔ خاکسار کی امریکہ آنے سے پہلے چودھری منیر صاحب سے خاطر خواہ واقفیت نہ تھی۔ وہ جامعہ احمدیہ میں مجھ سے 5 سال جونیئر تھے۔ میدان عمل میں بھی مختلف جگہوں پر متعین رہے، یہاں تک کہ جب خاکسار 1987 میں امریکہ آیا تو آپ لاس اینجلس میں تھے، جہاں مسجد کے افتتاح کے مبارک موقع پر حضرت خلیفۃ المسیح اور رابع رحمہ اللہ تشریف لائے ہوئے تھے۔ خاکسار ان کی انتظامی صلاحیتوں سے بہت متاثر ہوا۔ چودھری صاحب نے ہم چند مربیان کے لیے ادھر ادھر گھومنے اور سیر کا بھی پروگرام بنایا تھا۔ یہیں ان سے پہلی تفصیلی ملاقات ہوئی۔ مسجد بیت الرحمان میری لینڈ، جو کہ ہیڈ کوارٹر ہے، میں میرے تقرر کے بعد مجھے 8 سال تک آپ کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ آپ مسکراتے چہرے سے ملنے والے ہمدرد انسان تھے۔ خاکسار کو ہیلتھ انشورنس کے حوالے سے یا کسی اور بات میں کوئی بھی الجھن ہوتی تو آپ سے مشورہ کرنے سے کافی مشکلات کا حل نکل آتا۔ جن سالوں میں خاکسار امریکہ کے ہیڈ کوارٹر میں متعین تھا، جہاں کم و بیش ہر ماہ نیشنل عاملہ کی میٹنگز ہوتی تھیں، جن میں مبلغین کرام بھی تشریف لاتے تھے، ان سب کا قیام مربی ہاؤس میں ہوتا تھا۔ اسی مناسبت سے ان کے قیام و طعام کی ڈیوٹی بھی خاکسار کے ذمہ ہوتی تھی۔ اس موقع پر چودھری صاحب بھی تشریف لاتے اور ہم سب مبلغین اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کے تجربات سے خوب فائدہ حاصل کرتے۔ ہم زیادہ تر اپنے بزرگ اساتذہ کا ذکر خیر کرتے اور ان کے بتائے ہوئے تربیت اور تبلیغ کے طریقوں کو اپنے تجربات کی روشنی میں زیر گفتگو لاتے۔ جن اساتذہ کرام اور بزرگان کا کثرت سے ذکر ہوتا، ان میں حضرت سید میر داؤد احمد صاحب،
مکرم ملک سیف الرحمان صاحب، مکرم غلام باری صاحب سیف، مکرم مولانا محمد احمد جلیل صاحب، مکرم قریشی نور الحق تنویر صاحب، مکرم مرزا غلام احمد صاحب، مکرم مرزا خورشید احمد صاحب، مکرم محمود احمد بنگالی صاحب سابق صدر مجلس خدام الاحمدیہ مرکزیہ، مکرم مرزا مظفر احمد صاحب، مکرم احسان اللہ ظفر صاحب، مکرم شیخ مبارک احمد صاحب، مکرم مولانا عطا اللہ کلیم صاحب، مکرم چودھری بشیر احمد صاحب سابق صدر عمومی ربوہ، مکرم چودھری حمید اللہ صاحب سابق وکیل اعلیٰ تحریک جدید، مکرم میر محمود احمد ناصر صاحب اطال اللہ عمرہ و برکاتہ شامل ہیں۔ متعدد مرتبہ چودھری صاحب نے یہ بات کی ہوگی کہ مبلغ، مربی یا واقف زندگی کو کبھی از خود ریٹائرمنٹ نہیں لینی چاہیے، کیونکہ اس نے تاحیات اور بلا شرط وقف کیا ہے۔ کبھی کبھی اس وقف فارم کا ذکر بھی آ جاتا جو ہم نے جامعہ احمدیہ میں داخلہ کے وقت پر کیا تھا کہ ہم یہ نہ کریں گے اور ہم تاحیات بلا شرط خدمت سلسلہ کریں گے وغیرہ۔ اللہ کی شان اور قدرت ہے کہ جس طرح چودھری صاحب کی خواہش تھی آپ تا دم واپسی خدمات سلسلہ بجا لاتے رہے۔ مکرم مختار احمد ملی صاحب نیشنل جنرل سیکرٹری امریکہ نے بتایا کہ جب چودھری صاحب کو ایم ٹی اے ارتھ اسٹیشن امریکہ کا انچارج بنایا گیا تو حضرت خلیفۃ المسیح اور رابع رحمہ اللہ نے آپ کو ہدایت فرمائی تھی کہ ارتھ اسٹیشن پر کام کرنے کے لیے ریٹائرڈ لوگوں کی خدمات لیں۔ آپ نے اس نصیحت پر آج تک عمل کیا۔ چنانچہ جن دنوں خاکسار کے والد مکرم سید شوکت علی صاحب میرے پاس قیام پذیر تھے، وہ غالباً چوتھی جماعت پاس ہیں، یعنی کوئی خاص تعلیم بھی نہیں، انگریزی سے تو بالکل نابلد تھے۔ چودھری صاحب نے ابا جان کو بھی اپنے پاس ارتھ اسٹیشن پر رکھ لیا۔ ابا جان نے کہا کہ مجھے تو کچھ علم نہیں ہے، میں کس طرح یہ کام کر سکتا ہوں؟ چودھری صاحب نے ابا جان کو حوصلہ دیا اور کہا کہ شاہ صاحب فکر نہ کریں، آپ بہت جلد سیکھ لیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ مکرم چودھری صاحب نے ابا جان کو سارا سسٹم سمجھا دیا اور ابا جان اسی کے مطابق کام کرنے لگے۔ ابا جان نے ہمیں بتایا کہ انہیں اس وقت مشکل کا سامنا ہوتا جب باہر سے کسی کمپنی کا فون آتا۔ وہ یا تو انگریزی بولتے تھے یا اسپینش یا فرانسیسی، اور ابا جان کو ان میں سے کسی زبان کا علم نہ تھا۔ چودھری صاحب نے ابا جان کو کچھ انگریزی فقرات اردو میں لکھ کر دے دیے کہ ابا جان ان سے ابتدائی معلومات اور فون نمبر وغیرہ لے سکیں۔ پھر چودھری صاحب خود ہی ان سے رابطہ کر لیتے، اس طرح کام چلتا رہتا۔ ابا جان نے بھی کئی مرتبہ بتایا کہ چودھری صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے منتظم تھے۔ چودھری صاحب اور ان کی فیملی کے ساتھ ہم سب کا ذاتی تعلق بن گیا۔ خاکسار چودھری صاحب کی وفات کے بعد جب ان کے گھر تعزیت کے لیے گیا تو آپ کی دو بہنوں محترمہ ناصرہ بیگم صاحبہ اور محترمہ فرحت بیگم صاحبہ نے خاکسار کو بتایا کہ چودھری منیر احمد صاحب ایک مثالی واقف زندگی تھے، جن کی وجہ سے ہمارے بچوں نے وقف کیا اور اب میدان عمل میں وہ بطور مربی یہ سلسلہ خدمات بجا لا رہے ہیں۔ مکرم مبارک احمد طاہر صاحب سیکرٹری نصرت جہاں نے خاکسار کو بتایا کہ 1974 میں ان کے ساتھ مکرم چودھری منیر احمد صاحب کو بھی اسیر راہ مولا بننے کی سعادت حاصل ہوئی۔ ایک دفعہ خاکسار بیمار ہوا تو ڈاکٹر نے جو دوائی تجویز کی اس کے مضرات بہت تھے، اس لیے خاکسار نے ابتداً اسے لینے سے گریز کیا۔ جب خاکسار نے چودھری صاحب کو بتایا تو کہنے لگے کہ نہیں، دوائی ضرور لینی چاہیے، اور پھر بالآخر خاکسار کو مختلف طریقوں سے دوائی استعمال کرنے کے لیے پرسویٹ کیا۔ ایک واقعہ جو چودھری صاحب اکثر سنایا کرتے، جو سیرت داؤد کی صفحہ 105 پر شائع ہے، مبلغین و مربیان کے استفادے کے لیے درج ذیل میں بیان کیے دیتا ہوں۔ ایک دن حضرت میر داؤد صاحب نے جامعہ احمدیہ میں نوٹس لگایا کہ بعض طلباء مجھے ملتے نہیں، وہ مجھ سے ملا کریں۔ جب دوستوں میں اس کا تذکرہ ہوا تو مکرم ناصر احمد صاحب ملہی اور مکرم منور احمد خان صاحب متعلم جامعہ احمدیہ کہنے لگے کہ میر صاحب کو ضرور ملنا چاہیے۔ ہم نے پروگرام بنایا کہ وقفہ میں میر صاحب سے ملاقات ہو جائے۔ وقفہ میں
جب ہم تینوں میر صاحب سے ملاقات کے لیے دفتر گئے اور تھوڑا سا دروازہ کھول کر اندر آنے کی اجازت طلب کی تو اس وقت میر صاحب کچھ لکھ رہے تھے اور اپنے کام میں مشغول تھے۔ ہماری آواز سن کر میر صاحب نے اپنے مخصوص انداز میں اینک ایک لمحہ کے لیے اتاری اور ہمیں دیکھ کر شفقت بھری مگر روبدار آواز میں فرمانے لگے، آ جائیں۔ ہم تینوں میر صاحب کے سامنے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر اپنے کام میں محو رہنے کے بعد ہماری طرف توجہ کی اور فرمانے لگے، بتائیں کیا کام ہے؟ اس پر ہم میں سے کسی دوست نے کہا کہ ہم آپ سے ملاقات کرنے آئے ہیں، کچھ نصائح فرمائیں۔ اس پر میر صاحب فرمانے لگے، خاص طور پر جامعہ کے طلباء کو کسی وقت بھی مجلس کے کام سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ میں جامعہ کے طالب علموں کو ہر فن مولا بنانا چاہتا ہوں، اور میں تو دوسرے اداروں سے کہتا ہوں کہ تم اپنے طلباء کے ساتھ میرے جامعہ کے طلباء کا جس چیز میں مرضی مقابلہ کروا لو، انشاءاللہ میرے طلباء ہی جیتیں گے۔ پھر فرمانے لگے کہ کسی طالب علم کو بھی کسی کام کرنے میں کسی قسم کی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے، ہر کام میں حصہ لینا چاہیے۔ میں گلی ڈنڈا کھیلتا رہا ہوں اور اب بھی کھیل سکتا ہوں۔ اگر مجھے کہا جائے ڈھول بجاؤ تو میں ڈھول بجا سکتا ہوں۔ اگر مجھے گدھے دیے جائیں اور کہا جائے کہ ہانکو تو میں گدھے ہانک سکتا ہوں۔ اس پر مجھے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی۔ بحوالہ سیرت داؤد۔ مکرم چودھری صاحب جب امریکہ تشریف لائے تو غالباً ان دنوں مولانا عطاء اللہ صاحب کلیم امیر و مشنری انچارج تھے۔ آپ ان کی سیرت کے کئی پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالتے۔ آپ سنایا کرتے تھے کہ مولانا عطاء اللہ صاحب کلیم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے بر اعظموں میں خدمت کی توفیق دی اور امریکہ میں آپ کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ آپ بے حد سادہ مگر نفیس طبیعت کے مالک، متقی اور ہمدرد انسان تھے۔ ماتحتوں کے ساتھ ہمیشہ شفقت اور درگزر کا سلوک فرماتے اور دل کی گہرائی سے ان کے لیے خیر چاہتے تھے۔ اس لیے ان کی ناراضگی میں بھی غصے کے باوجود محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہوتی تھی۔ اگرچہ آپ اپنے دل کو فوراً صاف کر کے ناراضگی کا مداوع کرنے کی کوشش کرتے، مگر اصول اور دینی غیرت کو کبھی قربان نہ کرتے تھے۔ مکرم چودھری منیر احمد صاحب نے مولانا عطاء اللہ صاحب کلیم اور ان کی اہلیہ محترمہ نسیم بیگم صاحبہ کے بارے میں لکھا کہ ہم سب مبلغین کے ساتھ تعلق اس طرح تھا جیسا کہ وہ اپنے حقیقی بچوں سے کرتے تھے۔ جب کبھی مبلغین شورا یا مجالس عاملہ کی میٹنگ کے لیے آتے تو مسجد فضل واشنگٹن ہی میں قیام ہوتا۔ اس وقت عید کا سماں بن جاتا۔ خالہ جان قسم قسم کے کھانے پکاتی، ہر کھانے کے بعد اگلے کھانے کی تیاری میں لگ جاتی، سب کا حال احوال پوچھتی اور کہتی ہیں کہ میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب کے بیوی بچے جلد پاکستان سے آ جائیں۔ مولوی صاحب کو بھی بار بار کہتی ہیں کہ مرکز لکھیں کہ ان مبلغین کے بیوی بچوں کو جلد بھجوا دیں۔ مبلغین کی آمد پر دونوں بزرگان خوش ہوتے اور جانے پر رنجیدہ ہو جاتے۔ بحوالہ سرگزشت کلیم۔ خاکسار نے یہ دونوں واقعات جو بیان کیے ہیں وہ بے مقصد نہیں ہیں۔ ان بزرگوں کے تذکرے ہماری مجالس میں ہوتے تھے اور ان بزرگوں سے سیکھی ہوئی باتیں چودھری صاحب نے اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنائیں اور ان پر عمل کر کے دکھایا۔ یہ ساری باتیں آج بھی تمام مبلغین کے لیے مشعل راہ ہیں۔ مبلغین کو مہمان نوازی، انتظامی قابلیت، حسن معاشرت اور عبادت کے معیار بلند رکھنے کی طرف خاص توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مکرم چودھری منیر احمد صاحب کے درجات بلند فرمائے، ان کے اہل و عیال کا حافظ و ناصر ہو اور ہم سب کو خلافت کا جانثار اور سلطان نصیر بنائے، اور جب بھی ہم میں سے کسی کی واپسی کا وقت آئے تو وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کی آواز پر ہمارا انجام بخیر ہو۔ آمین۔